وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وعملا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وألف بين قلوبهم، اور اس اللہ رب العزت نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، مودت پیدا کر دی بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان خرچ کرنے کے ساتھ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے آپس میں محبت پیدا فرمائی ہے. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ زبردست اور حکمتوں والا ہے. تمام قسم کی تعریفات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل شانہ کے لیے، جس رب الرحمن نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی، اور اس کا بے شمار بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی، اور لا تعداد انگن اور بے حد و حساب درود و سلام
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال اس کی آیت نمبر 63 تلاوت فرمائی ہے اور اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، لوگوں کو ایک بہت ہی پیارا میسج اور ایک بہت ہی پیارا حکم دیا ہے، اور وہ ایسی مثال ہے کہ اس کے کرنے سے اسلام میں بھائی چارہ اور خوبصورت پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے پیارے حبیب آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے جانسار، آپ کے ساتھی، آپ کے ملنسار، آپ کے تابع دار، آپ کے فرما بردار، آپ کے مطیع، آپ کی بات ماننے والے صحابہ اکرام، ان کے دلوں کے اندر الفت ڈالی ہے تو میں نے ڈالی ہے۔ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفن سے نکلا ہے۔ الفن عربی زبان میں ہزار کو کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اکائی جمع کر کے دہائیاں بنائیاں، دہائیوں کے بعد سینکڑے بنائے، سینکڑوں کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کر دیا۔ اور اللہ رب العزت سورۃ النصر کے اندر فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے پیارے حبیب پہلے لوگ ایک ایک کر کے سلام لاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام لائے تو اکیلے تھے، حضرت حمزہ سلام لے کر آئے تو اکیلے سلام لے کر آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دور نہیں رہا بلکہ یہ ایسا دور آ چکا ہے کہ لوگ جماعت در جماعت، قوم در قوم، فوج در فوج اسلام میں، دین میں داخل ہو رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے نبی یہ محبت، یہ مودت، یہ پیار محبت یہ میں نے پیدا کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے پیارے حبیب تو زمین و آسمان کے سارے خزانے، ساری دولت، زمین و آسمان کو ساری دولت اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ان کی آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے تو ان کی محبت آپس میں پیدا نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے آپس میں محبت پیدا فرمائی۔ اللہ کی قسم یہ جو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقین مانے ہم آپس میں کوئی رشتہ دار نہیں، ہم میں سے کوئی خونی رشتے کا نہیں ہے، آپس میں ہمارا کوئی تعلق لنک نہیں ہے، صرف ایک ہی رشتہ ہے، ایک ہی ہمارا رابطے کا ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام آیا ہم مل گئے، اسلام آیا بھائی بھائی بن گئے، اسلام آیا دشمن جو ہے دوست بن گئے، اسلام آیا ڈاکہ ڈالنے والے راستے کے پاس پان بن گئے، اسلام آیا انہوں نے انسانوں کی زندگی کو بدل دیا، اسلام آیا ابو بکر صدیق کو صدیق بنا دیا، اسلام آیا عمر فاروق کو فاروق بنا دیا، اسلام آیا عثمان کو ذو النورین بنا دیا، اسلام آیا
اللہ رب العزت نے علی المرتضیٰ کو حیدر قرار بنا دیا. گویا کہ اسلام کے اندر بندہ جب داخل ہو جاتا ہے پھر وہ امن میں چلا جاتا ہے. اور اسلام کے اندر کتنا داخل ہونا ہے؟ پورے کے پورے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مومنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے مجھے ماننے والوں، اے مومنو تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر سورۃ العال عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا تم مضبوطی سے تھام لو بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو جميعا مل کر ولا تفرقوا اور آپس میں تفرقہ بازی اختلاف بازی نہ کرو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا، اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف آسمان سے دنیا کی طرف ایک پلو اتارا ہے. جو بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ قرآن مجید ہے. جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، قرآن کو اپنی زندگی کا زیور بنا لے، قرآن کو ہر وقت پڑھنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ تعلق بنائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، اللہ تعالیٰ سے میں بات کروں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. اور جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ میرے سے بات کرے، اس کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے. تو میرے بھائیوں، اگر آپ آپس میں پیار محبت اور الفت مودت محبت سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، اس قرآن کو سمجھ لیں، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر لیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی. کون سی نعمت؟ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبہم. اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں خون کے پیاسے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب ایک دوسرے کے ساتھ تم سالوں سال لڑائیاں کرتے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں جب لڑائیاں شروع ہو جاتی اور لڑائیاں 10 سال تک صدیوں تک گزرتی رہتی اور ان کے آپس میں لوگ مرتے رہتے. اللہ رب العزت کے جب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے آ کر سب کو پیار محبت اور مودت میں اکٹھا کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ واضح گمراہی میں تھے. ساری دنیا سارا جہان گمراہی کے اندر لطف ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو اجالے عطا کیے. بلکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ.
مومنوں کی آپس میں مثال، آپس میں پیار محبت میں اور آپس میں ملنے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت محبت کرنے میں ایسے ہے کمثل جسد واحد، جیسے یہ ایک جسم ہے، اذا اشتقى له عضو، اگر جسم کا ایک عضو، جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم اس کے غم میں شریک ہوتا ہے۔ کیسے؟ انسان کا سر درد کر رہا ہو تو اس کا ساتھ اس کے سارے جسم کی اعضاء دیتے ہیں، گویا کہ اس کی تکلیف کے اندر پورا جسم بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور پورا جسم جاگتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی آپس میں مثال ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما المؤمنون، اے مومنو، بے شک مومن، انما المؤمنون اخوة، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحسدہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کو ذلیل کرتا ہے نہ اس کے اوپر ظلم زیادتی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا المسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا آپس میں بھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اور جو آپس میں دو بھائی ناراض ہو جائیں ان کی آپس میں صلح کرا دیا کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے۔ آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد یہ بہت لازمی چیز ہے۔ جو آپس میں اتحاد اور اتفاق اور پیار سے رہتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بات، ایک مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بات، اس کے 4-5 بیٹے تھے، وہ آپس میں لڑائی کرتے جھگڑتے اور مارتے پیٹتے۔ اس کے باپ نے ان کو سمجھایا بیٹا آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہتے ہیں، لیکن وہ جو کہ وہ بالکل ہی ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا تھا، تو کہ رہ رہے تھے۔ ان کے والد نے سمجھایا اے میرے بیٹو ایک لکڑیوں کا گٹھا لے کر آؤ۔ لکڑیوں کا گٹھا لایا گیا، کہا اس کو توڑو، اکٹھے گٹھے کو یعنی لکڑیاں کھولنی نہیں ہے، پوری گٹھلی کو لکڑیاں توڑنی ہے۔ وہ کوشش کرتے رہے نہیں توڑ سکے۔ پھر اس کے باپ نے کہا اس گٹھلی کو کھول دو، ایک ایک لکڑی کو توڑو۔ ایک ایک لکڑی کو انہوں نے توڑ دیا اور بآسانی توڑ گیا۔ باپ نے سمجھایا بیٹا اگر تم اکٹھے رہو گے اتفاق سے رہو گے کوئی انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی تمہیں جدا نہیں کرے گا اور کوئی تمہیں توڑے گا نہیں۔ اگر تم الگ ہو جاؤ گے، علیحدہ ہو جاؤ گے، آپس میں اختلاف کرو گے، پھر ایک ایک کو بآسانی توڑا جا سکتا ہے، ایک ایک کو بآسانی نقصان دیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کے قرآن سے، حدیث سے اور واقعات سے اور روزمرہ کی زندگی کے تجربات سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں اتفاق پیار محبت مودت سے رہنا چاہیے۔ اگر ہمارا آپس میں پیار ہو جائے گا، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے صحابہ کو فرمائی۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، اے مہاجرین کی مدد کرنے والوں کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا؟ کیا میں نے تمہیں راستے سے ہٹا ہوا بھٹکا ہوا نہیں پایا؟ فہداکم اللہ بی، اور اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی میرے ذریعے۔ فرمایا وعالتا فاغناکم اللہ بی، کیا میں نے تمہیں تنگ دست فکر و فاقہ کی حالت میں نہیں پایا، پریشانی کی حالت میں نہیں پایا؟ فاغناکم اللہ بی، اللہ رب العزت نے میرے ذریعے تمہیں غنی کر دیا، مال و مال کر دیا۔ تیسرا سوال کیا وَمُتَفَرِّقِينَ، کیا میں تمہیں جدا جدا فرقوں میں بٹا ہوا نہیں پایا؟ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي، تو اللہ رب العزت نے میرے ذریعے تمہیں جمع کر دیا، تمہیں آپس میں اتفاق اور پیار محبت پیدا کر دی۔ ایک آخری حدیث، ایک نسخہ جس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں تم ایمان نہ لے آؤ۔ جب تم مومن نہیں بن سکتے، جب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپ مومن نہ بن جاؤ۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، آپس میں پیار محبت مودت اور رحمت سے بنانے لگ جاؤ۔ اور فرمایا اولا ادلکم علی شیء، اے صحابہ کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کروں، میں آپ کی اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ اذا فعلتم تحاببتم، جب تم وہ کام کر لو، جب تم وہ عمل کر لو، جب تم وہ کام سر انجام دے لو، تحاببتم، تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک نسخہ مل جائے، آپ کے پاس ایک فارمولا آ جائے، آپ کے پاس ایک طریقہ اور فن آ جائے جس میں آپس جس کے ذریعے آپ آپس میں محبت کرنے لگ جائیں؟ صحابہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام بینکم، تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ عام کر دو، آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جملہ اپنی زبان پر لازم کر لیں گے، اس کا بار بار زبان کے اوپر استعمال نہیں آئیں گے، آپ کے آپس میں محبت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ میری اپنی بات نہیں، پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، جب تم اپنے کمروں میں، جب تم اپنی کلاس روم میں داخل ہو تو السلام علیکم کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ چیز ہے۔ گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی بھلی ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آج صرف ایک ہی میں نے آپ کو میسج دیا، آپ کو کیا ہے کہ آپ اس میں پیار محبت سے زندگی بسر کریں، اور اس کے لیے نسخہ کیمیا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آیا، اس نے آ کر بولا السلام علیکم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور فرمایا میرے صحابہ یہ بندہ 10 نیکیوں کا مستحق ہو گیا۔ پھر دوسرا آنے والا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بندہ 20 نیکیوں کا مستحق ہو گیا۔ اور تیسرا آیا، اس نے آ کر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بندہ 30 نیکیوں کا مالک بن گیا ہے۔ گویا کہ کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی بڑی آفت نہیں، اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے کام پہ بڑا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آپس میں پیار محبت اور مودت اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، اس کا لازمی ایک نتیجہ اور فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر جان نثار کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ارادہ کریں گے، ہم ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، اس کے 2 شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول میں نے آپ کو پچھلے جمعے بیان فرمایا تھا، تو ایک اس کا آج بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی اس نے اپنے پڑوسی کے گھر اپنے ساتھ والے گھر ایک بکری کی سیری بیچی اور بطور تحفہ دی، جیسے آپ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں۔ اس صحابی نے کہا یار میرا تو چولہا چل رہا ہے، میرے ساتھ والے گھر والے جو بھائی ہے نا وہ زیادہ کمزور ہے، وہ زیادہ غریب ہے، لہٰذا اس نے وہ سیری اٹھائی اور اس کی کر دی۔ اب وہ تیسرے گھر والے نے وہ سیڑھی اٹھائی اور آگے گھر میں منتقل کر دی، یہ سمجھ کر یار میرا گزارا ہو ہی رہا ہے نا، چلو کوئی بات نہیں، میرا بھائی کھا لے گا، میرے بھائی جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے آگے گھر والوں نے اس کے آگے منتقل کر دیا، 7 گھروں سے چکر لگا کر وہی تحفہ، وہی گفٹ، وہی بکرے کی سیڑھی اسی گھر میں آ گئی۔ تو یہ ہے آپس میں محبت کا تقاضا، یہ ہے آپس میں محبت کا فائدہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو ترجیح دیں گے، خود غرضی بن جائیں گے اور اپنی ذاتی ترجیحات کو مقدم رکھیں گے، پھر وہی حالات ہوگے جو آج حالات ہونے والے آج آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ایک گھر کے افراد 4 کمانے والے ہیں، کھانے والے بھی 4 ہیں تو پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ احساس ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، جذبہ ایمانی ختم ہو چکا ہے، آپس میں اخوت بھائی چارہ یہ بالکل ہی اس کا نشان ختم ہو چکا ہے۔ ہر بندہ اپنے لیول کی فراڈ اور دھوکہ اور چکما کے دے رہا ہے۔ جو بندہ لاکھوں پتی ہے وہ اس حال سے بے ایمانی کر رہا ہے، جو ریڑھی لگا رہا ہے وہ اپنے حساب سے بے ایمانی کر رہا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو صحیح اسلامی ملک بنائے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جتنے مریض ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی غمی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی بر وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کو تا قیامت رونق والی بنا، یا اللہ ہم سب کو نافع علم عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہمارے سب کے رشتہ داروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے لواحقین، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و قربا میں سے
جو کوئی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، یا اللہ ایک کل عالم دین مولانا شفیق الرحمن فرق صاحب فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ہم بھی جب دنیا سے جائے ہمارے پیچھے بھی ایسی قوم پیدا فرما جو ہمارے لیے بھی دعا کرے، یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔